خیر اچھا مجھ صاحب ایک سوال ہے، مظفر حسین صاحب نے بہاول نگر سے لکھا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے یہ سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، اور اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام تو آپ کے ٹیلی ویژن پر موبائل پر اس وقت واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا اسکرین پر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوال مظفر حسین صاحب کا یہ ہے مفتی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس ہے یہ بھی سود میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمران صاحب آپ کی پوری ٹیم جو مفتی آن لائن لے کر چل رہی ہے یقیناً خراج تحسین کی مستحق ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جیسے آپ نے ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ بسا اوقات لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ سوال پوچھیں نہ پوچھیں، یہ تو ایک آرام سا ذریعہ ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ اس میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو جہاں تک سوال کا تعلق ہے، دیکھیں ٹیکس حکومتیں لیتی ہیں، وہ ہماری عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف کاموں میں یقیناً وہ کام آتا ہے۔ تو یہ کوئی سود کے زمرے میں نہیں آتا کہ میں کہوں کہ اگر میں ٹیکس ادا کروں تو یہ سود میں جاؤں گا، حرم الربا، سود تو حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم اس کو نہیں چھوڑتے تو اللہ کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ سود میں شامل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک صحیح طریقے سے جو اپنا ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کریں۔ آگے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے، اگر اس کا بجائے سے آپ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے ٹیکس بنتا ہے تو اس کو ادا کریں، کسی کا بنتا ہے وہ ٹیکس چھپا جاتا ہے، نہیں دیتا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اگر اس کا کوئی قانون شریعت کے مخالف نہ ہو تو ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ مزید ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت کی جگہوں سے بچو، اور قرآن کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب ایک بندہ ٹیکس نہیں دیتا، اب چھپا رہا تو یقیناً غیر قانونی کام ہے اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر پکڑا گیا تو کتنی ذلت کا سامنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، کوئی سارا کچھ تو نہیں دے رہا نا۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے گزارا کر رہے ہیں، دن کو ہے رات کو نہیں۔ اللہ نے اتنا دیا ہے تو ٹیکس دینے سے کون سا اتنی سارا کچھ کم ہو جائے گا اور ذلت میں جانا پڑے گا۔ پیچھے والے سارے اگر ٹیکس بنتا ہے اور کچھ پاتا ہے تو غیر شرعی ہے، ایسے ہی غیر شرعی۔ ٹھیک ہے، مفتی سخاوت نعیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ یہی سوال آپ کی طرف ہے علامہ، ٹیکس جو ہے یہ سود میں تو نہیں آتا، اور اگر ٹیکس کو کہیں سود میں استعمال کر لیا جائے کسی کاروبار میں تو پھر اس کی کیا صورت بنے گی؟ آگے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا مفتی صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے توسط سے آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ۔ جزاک اللہ جی۔ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ایک امت کی رہنمائی اور امت کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح محترم مفتی عارف صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم اہل علم سے سوال کرو اگر نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی ہچکچاہٹ بھی ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے کہ کیوں پوچھیں، اتنا کچھ تو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مسٹیک کرتے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح ٹیکس ہے، ٹیکس سود تو نہیں ہے۔ اب اگر ٹیکس کو کوئی سود قرار دے گا تو پھر اس کی ساری آگے اس کے ساتھ کاروبار اور اس کے کاروبار کے علاوہ اس کے شرعی احکام، ان میں بڑی سختی آ جائے گی، معاملات کہاں کے کہاں چلے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کام اہل علم کا ہے، تو اہل علم سے ہی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی لینے کا حکم دیا ہے۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر کہ ٹیکس سود تو نہیں ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ سود کی جو ڈیفینیشن ہے یہ ٹیکس اس میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکس بیسیکلی جو ہمارے ملک میں جو رائج سسٹم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں۔ محصولات اس کو کہا جا سکتا ہے، اس کو آپ محصول بھی کہہ سکتے ہیں، لینگویج کا فرق پڑے گا۔ آپ اس کو انگلش میں لے جائیں تو یہ انگلش ورڈ ہے ٹیکس، آپ اس کو لے جائیں محصولات میں وہ آپ، لیکن بات اصل اس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، سود نہیں ہے کہ یہ سود نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی جو حکومت ہمارے ملک میں ایک نظام کے تحت معاملات کو چلا رہی ہے، اور ہم جو اس ملک میں رہ کر کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اپنی انکم لے رہے ہیں،
تو اس میں جو گورنمنٹ نے قوانین بنائے ہیں جب تک وہ غیر شرعی نہیں ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے ہوئے جو ہمارے ذمے ٹیکس بنتا ہے ہم وہ گورنمنٹ کو پے کریں، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں ریٹرن سہولیات کی شکل میں دے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ہمیں ہمارے حقوق جن کو کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں ہمارا حق دو۔ بھئی حق تم گورنمنٹ کی طرف سے جو تمہارے اوپر فرائض لاگو ہوتے ہیں تم انہیں ادا کرو، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، عوام کو سہولتیں دے، ان کے معاملات کو حل کرے۔ اس رقم کو آگے کاروبار میں یہ جب ٹیکس لیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ رقم بنیادی طور پر حکومت کی ہے، ہمارے سرکاری خزانے میں یہ جاتی ہے۔ اب گورنمنٹ اگر اس کو کاروبار میں لگائے گی اور وہ اس کاروبار سے عوام کو ہی کو فائدہ دیا جائے گا تو پھر تو وہ غیر شرعی بالکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاص شخصیت یا کسی خاص منصب عہدے کو فائدہ ملے گا، کیونکہ یہ عوام کی چیز ہے، عوام کا حق ہے، تو پھر اس کا فائدہ، کاروباری فائدہ بھی عوام کو ملنا چاہیے۔ اگر اس کا کاروباری فائدہ عوام کو ملنے کی بجائے کسی عہدے، منصب، شخصیت کو ملے گا تو پھر یہ غیر شرعی بن جائے گا۔ غیر شرعی بن جائے گا۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف فرمایا۔ ایک سوال ہمارے پاس یہاں پر آیا، فاخر صاحب نے راولپنڈی سے لکھا ہے کہ مسجد میں اگر شیشے والا دروازہ ہے تو اس کے سامنے اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر وہ چیز کہ جو نمازی کی نماز کے اندر خلل کا باعث بنے اس کو ہٹا دینا چاہیے، اس سے ہٹ کر ہی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ آخر زمانہ میں مساجد بھی بنائی جائیں گی تو وہ تفاخر کے لیے اور زینت کے لیے، یوں سمجھ لیں کہ دکھلاوے کے لیے بنائی جائیں گی، حالانکہ مسجد کا مقصد ہوتا ہے تقویٰ کی بنا پر جہاں پر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ عبادات کر سکیں، ایسی جگہ کہ جہاں پر عکس نظر آ رہا ہو، نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ یہ جو پچھلی بات میں نے عرض کی، وہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد بنائی جائے تو اس کے حوالے سے بھی علماء سے رہنمائی لی جائے کہ کون سی چیز ہم سامنے لگائیں، کون سی چیز سائیڈ پہ لگائیں، کون سی چیز نیچے بچھائیں، علی حاصل قیاس کہ ان چیزوں کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کے اندر کراہت پیدا ہوگی، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نماز ادا کی، نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک اور بات عرض کر دوں کہ بعض دفعہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سامنے بہت ساری چیزیں ایسے اس طرح کی بنی ہوتی ہیں کہ جس جانب ذہن منتقل ہو جاتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آئی لیول تک نہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جو نمازی کی نماز کے اندر خلل کا باعث ہو۔ ٹھیک ہے۔